اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں محرم الحرام کے مہینے کی اہمیت اور اس ماہ مبارک میں پیش آنے والے دو اہم واقعات بیان کروں گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ محرم کا مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کا پورا نام محرم الحرام ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت احترام اور فضیلت کا مہینہ ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے قبیلوں میں جن مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت وغیرہ کو بند رکھنے کا رواج تھا، ان میں رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے علاوہ محرم کا مہینہ بھی شامل تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے کو اسلام سے پہلے ہی سے عزت اور فضیلت حاصل ہے۔ پہلی اسلامی ریاست کے قیام کے بعد جب مہینے اور سال کے شمار کی ضرورت پیش آئی تو ہجرت کے تعلق سے ہجری سال کا آغاز ہوا اور ان مہینوں کا شمار محرم الحرام سے کیا جانے لگا۔ اس مہینے میں دو ایسے بڑے واقعات پیش آئے جو اسلام کے لیے بہت خصوصیت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ اسلام سے پہلے کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز پہلے پیش آیا تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ فیل میں فرمایا ہے۔ مفسرین قرآن نے اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم متعین تھا۔ اس حاکم کو عربوں کا حج کے لیے مکہ مکرمہ میں جانا پسند نہیں تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ لوگ یمن آیا کریں۔ اس نے یمن کے ایک بڑے شہر میں ایک عالی شان اور خوبصورت عمارت بنوائی اور اسے مصنوعی کعبے کی حیثیت دی، لیکن کسی نے بھی اس کا رخ نہیں کیا۔ مکے کے لوگوں کو جب بناوٹی کعبے کا پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ ایک روایت ہے کہ قریش کے کسی آدمی نے اس حاکم کے مصنوعی کعبے کو آگ لگا دی، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس حاکم نے کعبے کو ڈھانے کا فیصلہ کیا اور 60,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف چڑھائی کر دی۔ کئی ہاتھی بھی اس کی فوج میں شامل تھے۔ جب حاکم مکہ کے قریب وادی محشر میں پہنچا تو یکایک سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں میں کنکریاں دبائے ہوئے اس حاکم کی فوج کے سر پر آ گئے اور اپنی کنکریاں برسانی شروع کر دی۔ کنکریاں سر کے آر پار ہونے لگی۔ ان کنکریوں پر ایسا زہریلا مادہ لگا ہوا تھا کہ کنکریاں لگنے کے ساتھ ہی گوشت بھی گل کر جھڑ جاتا۔ آخر سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ جو بچ کر بھاگ نکلے وہ بھی تکلیفیں اٹھا کر مرے۔ اس طرح خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فیل نازل ہوئی تو اس وقت بھی اصحاب فیل کے واقعہ کے چشمدید گواہ ہزاروں آدمی زندہ تھے۔ دوسرا واقعہ سانحہ کربلا کا ہے جو آغاز اسلام کے 60 سال بعد پیش آیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب چاروں خلفائے راشدین خلافت فرما چکے تھے اور اسلام کو نقصان پہنچانے والی طاقتوں کو سر اٹھانے کا موقع ملنے لگا تھا۔ مسلمانوں میں محبت اور احتیاط کی کمی ہونے لگی تھی اور دینداری، نیکی اور علم و اخلاق کا احترام ختم ہونے لگا۔ ان حالات کو بدلنے اور اسلام کا علم بلند رکھنے کے لیے جن دو چار گنے اصحاب کرام نے کوششیں کی، ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سر فہرست ہے اور آپ کی قربانی سب سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و انصاف کی حکومت قائم کرنے اور اسلام کا بول بالا کرنے کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ آپ کو صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ باطل اور گمراہ ور طاقتوں کو اسلام کو نقصان پہنچانے سے کوئی روکنے والا نہ رہے۔ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ حق اور صداقت جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ خلیفہ یا حاکم کا بیٹا اگر نیک اور اہل نہ ہو تو اس کو حکومت نہیں دینی چاہیے اور ظلم کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کسی ذات یا خاندان یا کسی گروہ کا نقصان نہیں، بلکہ ساری امت مسلمہ کا اس شہادت سے گہرا تعلق ہے، اور یہ شہادت تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا سبق اور پیغام ہے جو ہر دور میں تازہ رہے گا۔ اور محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصی عبادات کی ہدایات فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور عبادات میں زیادتی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔